دوسری صفت جو اس صورت میں بیان فرمائی گئی وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی لغو باتوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ لغو ایسے کام یا ایسی بات کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت، ایسی چیز کو لغو کہا جاتا ہے۔ تو مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لغو بات سے پرہیز کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان ایک انسان کے ایمان اچھا مسلمان ہونے کے لیے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو باتیں لا یعنی ہیں، یعنی جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرے، ان سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ زندگی اس لیے عطا فرمائی گئی ہے تاکہ اس کے ذریعے آخرت میں اپنے زندگی کو، ابدی زندگی کو درست کرنے کا اس کو ذریعہ بنائے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دنیاوی زندگی میں عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے آخرت کی زندگی کو درست بنانے کی کوشش کرو۔ ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس کو فضول کام میں ضائع کر دینا یہ ایسا ہے جیسے کہ آدمی کو یہ بھی اختیار تھا کہ وہ سونا لے لے اور یہ بھی اختیار تھا کہ کیچڑ اٹھا لے، تو آدمی سونے کے بجائے کیچڑ اٹھانا شروع کر دے تو ساری دنیا اس کو احمق سمجھے گی۔ تو یہی حال ہمارے اوقات زندگی کا ہے کہ اس کو اگر صحیح کام میں صرف کیا جائے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ لو، تو میزان عمل میں انسان کی نیکیوں میں بڑا زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ سونا مل سکتا ہے اس ایک لمحے کے اندر، اس کو اگر تم نے فضول باتوں کے اندر، فضول کاموں کے اندر صرف کر دیا جس میں کوئی فائدہ نہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، مجلس آرائی ہو رہی ہے، فضول ایک دوسرے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لا یعنی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اوقات عزیز کو، جو عمر کے اوقات عزیز ملے تھے، ان کو آپ نے ضائع کر دیا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یعنی باتوں سے بچو، اور لا یعنی باتوں میں خاص بعض شیطان یہ بھی پیدا کرتا ہے کہ دین کا نام لے کر اور دین کی بات کہہ کر لا یعنی کاموں میں مبتلا کر، فضول قسم کی بحثیں مسلمانوں میں پیدا کر دی۔ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، مثلا یزید کو ہم فاسق کہیں یا فاسق نہ کہیں، بس مثال کے طور پر اب بھائی تم سے قبر میں سوال نہیں ہوگا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں تھا، آخرت میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا فاسق تھا یا نہیں تھا۔ ایسے مسئلے کے اندر بحث کرنا جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور نہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ لا یعنی۔ ایک مرتبہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ واز فرما رہے تھے تو کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت یہ یزید فاسق تھا یا نہیں فاسق تھا، تو حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ بھائی میں کیا جانوں کہ مجھے اس کی کیا خبر کہ وہ فاسق تھا یا نہیں تھا، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں کہیں فاسق تو نہیں ہوں۔ جس شخص کو اپنے عیوب کی فکر ہو وہ دوسروں کے اوپر، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، قرآن فرماتا ہے یہ لوگ ہیں جو گزر گئے، ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیسا عمل کرتے۔ اس واسطے اس قسم کی فضول بحثوں کے اندر جو بعض اوقات مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں، وہ سب اس لغو میں داخل ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب بغداد کے اوپر تاتاریوں نے حملہ کیا ہے، ہلاکو خان نے حملہ کیا ہے، تو اس وقت بغداد کا ایک چوک تھا مامونیہ، اس میں علماء کرام کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے تھے، جیسے آج کل ہو رہے ہیں پنجاب میں اور سرحد میں، حیات النبی اور ممات النبی، یہ حیاتی ہے یہ مماتی ہے، اور اس کے درمیان مناظرے ہو رہے ہیں، اور ساری قوت بیان اور سارا زور بیان ان مسئلوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بغداد میں جب تاتار والوں کا حملہ ہونے والا تھا تو اس وقت میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر علماء کرام کے درمیان آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، اور مامونیہ ایک چوک تھا، وہاں پر مناظروں کا ہر روز بازار گرم ہوتا تھا، اور ان مناظروں کے اندر ایک دوسرے کے اوپر
तानो तशनी होती थी और तातार का फितना दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। चूंकि वक्त की नजाकत को नहीं समझा और इन बहसों के अंदर मुब्तला हो गए तो हलाकू खान ने आकर बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। न इस मसलक वाले बाकी रहे, न उस मसलक वाले बाकी रहे, न इस नुक्ता नजर के लोग बाकी रहे, न उस नुक्ता नजर के लोग बाकी रहे। बगदाद का जो तबाही हुई है, इतना जबरदस्त खून बहा है कि कहते थे कि दरियाए दजला का पानी जो है वो इंसान मुसलमानों के खून से सुर्ख हो गया था। उसमें किताबें नजर आतिश की गई, किताबें समंदर में बहाई गई, दरियाओं में बहाई गई। एक किताब मैंने बगदाद के अंदर जाकर देखी तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये किताब मुफरदातुल कुरान थी इमाम रागिब रहमतुल्लाह अलैह की, इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो एक कुतुबखाने में मैं नजर से गुजरी तो उस पर किसी ने लिखा हुआ था कि ये किताब तातारियों के जमाने में दरिया दजला के अंदर पड़ी हुई मिली थी मुझे, मैंने वहां से उठाई थी। दरिया दजला में ये बह रही थी, वो तातारियों ने जो किताबें बहाई थी उनमें से ये भी थी। ये इस हालत में थी कि मैं किसको उठाकर अपने पास महफूज रख सकता था, तो मैंने अपने पास उसको उठाकर महफूज रख लिया। वो तो कुतुबखाने में आज भी लिखा हुआ मौजूद है। यह हालत क्यों बनी कि हमने वक्त के तूफानों का सही अंदाजा नहीं किया और छोटे छोटे मसलों में, छोटी छोटी बातों में हम आपस में एक दूसरे से दस्तो गरीबा हो गए, एक दूसरे से लड़ाई इख्तियार कर ली, हमारी वहदत पारा हो गई और उसके नतीजे में दुश्मन मुसल्लत हो गया। फजूल किस्म की बहसें मुसलमानों में पैदा कर दी। यजीद फासिक था या नहीं था, मसलन यजीद को हम फासिक कहें या फासिक ना कहें, बस मिसाल के तौर पर। अब भाई तुमसे कब्र में सवाल नहीं होगा कि यजीद फासिक था या नहीं था, आखिरत में तुमसे नहीं पूछा जाएगा फासिक था या नहीं था। ऐसे मसले के अंदर बहस करना जिसका न दुनिया में कोई फायदा और न आखिरत में उसके बारे में सवाल होगा, ये लायानी। एक मरतबा मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह एक जगह वाज फरमा रहे थे तो किसी ने खड़े होकर पूछा कि हजरत ये यजीद फासिक था या नहीं फासिक था। तो हजरत वालिद साहब ने जवाब में फरमाया कि भाई मैं क्या जानूं कि मुझे इसकी क्या खबर कि वो फासिक था या नहीं था, मुझे तो अपनी पड़ी हुई है कि मैं कहीं फासिक तो नहीं हूं। जिस शख्स को अपने अयूब की फिक्र हो वो दूसरों के ऊपर, तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, कुरान फरमाता है ये लोग हैं जो गुजर गए, उनके अमल उनके साथ है, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपने देखा और सुना शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह को कि शेख मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह क्या बयान फरमा रहे थे।